بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب نیکی پر خوشخبری اور مبارکباد دینا مستحب ہے۔ جو نیکی کرے، ٹھیک ہے، اس پر خوشخبری بھی آپ کو مبارک ہو جو آپ نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو کہوں کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ جو وہ عالم کورس میں شامل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، آپ قرآن پاک سمجھنے اور حدیث کو سمجھنے کے شامل ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، تو خوشخبری سناؤ میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔ تو اسی طرح کافی ساری روایات یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں وہ لائے ہیں۔ حدیث پاک، ٹھیک ہے جی، آگے آتی ہے 718 نمبر حدیث۔ حضرت ابو نعیم، انہیں ابو محمد اور ابو معاویہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آیا نا، عنہا کو جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری سنائی جو ایک موتی سے بنا ہوگا، اس میں شور و غل نہ ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جا کے خوشخبری سناؤ کہ تمہیں ایک ایسا محل ملے گا، ٹھیک ہے، موتی سے بنا ہوگا، اس میں شور و غل نہ ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی۔ تو خوشخبری سنانے کا یہ آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نبی علیہ السلام کی آج نا ایک پورا دن نبی علیہ السلام کی خدمت کروں گا۔ تو میں گیا تو مسجد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے، تو پھر میں آپ کو ڈھونڈتا ہوں ایک باغ میں گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باغ میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باغ میں اندر کنواں تھا، اس کے منڈیر پر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا، پھر میں نے کہا میں آج چوکی داری کروں گا، تو میں باہر دروازے پہ بیٹھ گیا باغ کے۔ تو نبی علیہ السلام کہ پھر غلام آپ کو نہیں دیکھا تو پھر ڈھونڈتے ہوئے آ گئے۔ ابو بکر صدیق آ گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا جی ابو بکر۔ میں نے کہا میں ایسے نہیں اندر جانے دوں گا، آج میں حضور کا آج میں پہرے دار بنا ہوں، تو آج میں نے حضور سے پھر اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام فرمایا انہیں اجازت دو اور جنت کی خوشخبری دو۔ کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کی خوشخبری دو۔ پھر وہ اندر آ گئے، وہ بیٹھ گئے آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹا، تو میں نے دیکھا کہ میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا جی عمر۔ تو آپ علیہ السلام سے پھر میں نے جا کے اجازت مانگی، یا رسول اللہ عمر آئے، تو آپ علیہ السلام فرمایا ان کو بھی اندر آنے دو، انہیں بھی خوشخبری سناؤ، ٹھیک ہے جی، جنت کی خوشخبری سناؤ انہیں بھی۔ یہ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ کاش میرا بھائی جو وضو کر رہا تھا وہ بھی آ جاتا تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو تھوڑی دیر پھر دروازہ کھٹکھٹا، تو میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا جی آنے والے۔ کہا میں عثمان بن عفان ہوں۔ میں نے کہا ٹھہر جائیے، میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگ کے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، ان کو اجازت دو اور انہیں جنت کی خوشخبری کے ساتھ ایک مصیبت میں مبتلا ہونے کی خبر دو کہ یعنی انہیں آزمایا جائے گا۔ جنتی ہیں لیکن انہیں کیا کیا جائے گا؟ آزمایا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش دور کر دی، آزمائش سے درجات بلند ہوتے ہیں، آزمایا جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے جنتی بنایا، اور اللہ سے دعا کی اللہ مجھے اس آزمائش میں کامیاب۔ یہ وہ آزمائش یعنی کہ آخر میں جب آپ کی خلافت تھی تو آپ کو خلافت سے اتارنا چاہ رہے تھے اور آپ کو تنگ کیا، آپ کا پانی روکا، آپ کو شہید کیا، اس آزمائش کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام فرماتے تمہیں آزمائش میں۔ اور یہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا مسند احمد میں کہ پھر تمہیں اس عہدے سے ہٹانا چاہیں گے لیکن تم نے ہٹنا نہیں ہے۔ جو بلوائی آئے تھے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام تشریف نہ لائے، یعنی آپ علیہ السلام جب گھر جاتے تھے تو ہم انتظار کرتے تھے، لیکن تھوڑا زیادہ ٹائم ہو گیا تو پھر ہم ڈھونڈنے لگ گئے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں انصار کے قبیلہ بنو النجار کے ایک باغ میں پہنچا تو لومڑی کی طرح بالکل مطلب کانٹوں سے اندر جا کے میں گھس گیا اندر۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھر میں نے نالین پکڑ لیے، تو آپ علیہ السلام کا پھر میں یعنی نگران بن گیا، باہر چوکیدار بن گیا۔ تو آنے والے نے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام فرمایا اس کو آنے دو اور اسے کہو کہ تمہیں اچھا اسے یہ بتاؤ کہ جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسے جنت کی خوشخبری دو، اسے دو۔ یعنی باہر سے آنے والے جتنے صحابہ آ رہے تھے، حضرت ابو بکر آئے تو آپ علیہ السلام انہیں کہو کہ جو دل سے سچے دل سے کلمہ پڑھے گا وہ جنتی ہے۔ تو جب حضرت عمر آئے تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو تھوڑا سا ڈانٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تو حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں تو خوشخبری سنانے جا رہا تھا۔ تو عمر کو کہا تو حضرت عمر بھی اتنی دیر میں آ گئے، عرض کیا رسول اللہ اگر اس طرح لوگوں کو بتایا جائے گا کہ تم کلمہ پڑھنے سے جنتی ہو جاؤ گے تو کام چھوڑ دیں گے۔ آپ علیہ السلام اچھا ٹھیک ہے۔
تو یہ حدیث ہے، اس میں خوشخبری کا ذکر ہے کہ نیکی کی خوشخبری سنانا ہے۔ آگے پھر ایک صحابی ہے عمر بن عاص، ان کا واقعہ ہے، موت کے وقت جو ہے وہ تھوڑے سے پریشان نظر آئے۔ ان کے بیٹے نے کہا آپ پریشان کیوں، آپ تو اللہ کے نبی کے جو ہے وہ صحابی ہیں، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر 3 حالتیں گزری ہیں۔ ایک تو کفر کی حالت تھی، اس وقت اگر میں فوت ہوتا تو پھر پکا، کیونکہ کافر جہنم میں تھے۔ دوسرا پھر نبی علیہ السلام جب میں صحابی ہوا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا، اگر اس وقت میں جو ہے وہ اگر اللہ کو پیارا ہو جاتا تو میں تو پھر پکا جنتی تھا۔ پہلی حالت میں کافر جہنمی، دوسری حالت میں پکا میں جنتی تھا۔ اب اس کے بعد پھر ہم نبی علیہ السلام کے بعد کافی وقت گزرا اور جنگوں میں شمولیت ہو گئی۔ عمر بن عاص یہ جنگوں میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے جو آپس میں اختلافات ہوئے تھے، تو عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھے۔ تو فرمایا کہ میں بعد میں ایسے حالات میں ہمارے ساتھ آئے، بڑی پریشانی ہوئی، تو مطلب یہ آپ نے اس کی بات، انہوں نے کہا کہ خوشخبری ہو نا، آپ نبی کے صحابی ہیں۔ تو بالآخر انہوں نے آخر میں یہ ایک بات کہی، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، انہوں نے کہا بس جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ رونے پیٹنے والی عورتیں ہوں اور نہ آگ ہو، جب مجھے دفن کر چکو تو قبر پر کچھ مٹی ڈال دینا، اور پھر میری قبر کے پاس اتنا وقت کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی مجھے دفن کر کے مجھے فوراً نہیں چلے جانا، بلکہ وہاں کھڑے رہنا، اور اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر تک ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر تک وہاں میری قبر پر کھڑے رہنا، ذکر اذکار کرتے رہنا، تاکہ میں تم سے مانوس ہو سکوں اور دیکھوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ جب اوپر تم پڑھ رہے ہوگے، ذکر کر رہے ہوگے، میرے لیے کیا آ جائے گی آسانی۔ تو جب کوئی ہمارا قریبی کوئی فوت ہو جائے تو وہاں کچھ دیر ٹھہرنا، پڑھنا، اس کے لیے یہ آسانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔